ایف بی آئی کے مطابق 9/11 کے بعد مسلمانوں اور مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف نسلی حملوں میں تشویشناک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 9/11 کے بعد دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ عرب امریکن ہیں یا مسلم امریکن ہیں اور آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کی پروفائل آٹومیٹک طریقے سے تیار کی جاتی ہے۔ ہزاروں امریکی مسلمان حراست میں لیا گیا۔ ایک کالج اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد وہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگا ہے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ پوچھ گچھ کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ یہ ان ہزاروں عربیوں میں سے ایک ہے جنہیں پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا تھا۔ نسلی جرائم کے حوالے سے اور پروفائلنگ کے حوالے سے شک و شبے کی فضا موجود ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود میرے خیال میں فلم کی پاور واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت کی نشاندہی کے باوجود جھوٹی کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ لوگوں کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے تعصبات سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے اور روایتی پروپیگنڈا سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تبدیل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب ہم عربوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا امیج ابھرتی ہے؟ کیا ہمیں حقیقی انسان نظر آتے ہیں جو معاشرتی اور جغرافیائی فرق کے باوجود وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ اور جب ہم عرب خواتین کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ کیا ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو ہنستی کھیلتی ہیں اور اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں؟ ایسی عورتیں جو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں؟ جی آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ عرب دنیا میں خواتین کی اکثریت کالجوں میں زیر تعلیم ہے۔ عرب مردوں کے بارے میں ہماری میڈیا امیج کیا ہے؟ کیا ہمیں محبت کرنے والے باپ نظر آتے ہیں؟ ایسے مرد جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے سرگرم ہیں؟ عرب نوجوانوں کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ کیا آپ ان نوجوانوں کو دنیا کے دیگر نوجوانوں جیسا خیال کرتے ہیں؟ اور پھر عرب ممالک میں مذہب کا سوال ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان ممالک میں مذہب ہر شعبہ جات پر غالب ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ امریکہ کی طرح عرب دنیا میں بھی مذہب کا ایک اہم رول ہے؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عرب دنیا کی عوام کی اکثریت سیکولر ذہن رکھتی ہے۔ جب ہم عربوں اور مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں عیسائیت کا خیال ابھرتا ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ عرب دنیا میں 20 ملین عیسائی آباد ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے بھائی چارے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ فلم بنانے والوں نے عربوں اور امریکی عربوں کو انتہائی پیچیدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کسی بھی اسٹیریوٹائپ کو ہنسی مذاق کے ذریعے ختم کرنا سب سے بہتر اقدام سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی کامیڈین یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان میں بلیک کامیڈین اور یہودی کامیڈین موجود ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کامیڈین سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہنسی مذاق کے ذریعے تلخ ماحول کو نارمل بنا دیتے ہیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے موجود شخص نے میرا کریڈٹ کارڈ اٹھایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ دوست یہ کس طرح کا نام ہے؟ میں نے کہا کہ سر یہ تو عرب نام ہے۔ اس نے کہا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب نکلتا ہے امن پسند عرب۔ وہ یہ سن کر خوش تو نہیں ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا خاندان کون سے عرب ملک سے آیا ہے؟ اور میں نے اس سے کہا کہ میرا تعلق اس عرب ملک سے ہے جہاں الادین رہتا تھا۔ فلم فارنہائٹ 9/11 میں مائیکل مور نے ڈی وی ڈی میں یہی سین شامل کیا ہے۔ میرا نام احمد ہے اور میں کہیں جہاز نہیں اڑا سکتا۔ جب بھی آپ کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن مجھے 1-1.5 ماہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی جعلی برین واشنگ کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نسلی تعصب ہے یا پھر کوئی گہری سازش؟ ظاہر ہے اس طرح کا پروپیگنڈا صرف عربوں کے خلاف ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اس طرح کے الزامات کا دائرہ کار تمام مسلمانوں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ علمناتی کو اسلام سے بہت خوف آتا ہے اور وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔
یہ کارپوریٹ ایلیٹ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ کوئی بڑا گروپ نہیں، لیکن ان کے پاس بہت طاقتور ایجنڈا ہے، اور یہ لوگ اس ایجنڈے کے حصول کے لیے سرگرم ہیں۔ اس گروپ کو اسلام سے ممکنہ خطرے کا ادراک ہے۔ فری میسنز کے دیوتا نہ صرف میوزک انڈسٹری پر کنٹرول رکھتے ہیں بلکہ الومناتی کی نظریں ہالی ووڈ پر بھی مرکوز ہو چکی ہیں، جہاں سے یہ لوگ اپنے خدا کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ Did he talk to him? No, he never got the chance. The president wasn't there that night. But Charles Carroll had a secret. So he took into his confidence one person he could. My grandfather's grandfather, Thomas Gates. What was the secret? A treasure. A treasure beyond all imagining. ہالی ووڈ کو چلانے والے یہ لوگ ہی میڈیا، حکومتوں، کارپوریشنز اور بینکوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ الومناتی اور صہیونزم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان دونوں کو جانے بغیر حقیقت آشکارا نہیں ہو سکتی۔ For 30 years, I've looked at گزشتہ 30 برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم امیج بنانے والوں نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر عربوں کو کس رنگ میں پیش کیا ہے۔ میری تازہ ترین کتاب ریئل بیڈ عربز میں تقریباً 1000 فلموں کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں ہالی ووڈ کی ابتدائی دور سے لے کر آج کی بڑی فلموں کو لے کر دیکھا گیا ہے کہ کس طرح ایک قوم کے لوگوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز دکھائی جائے جو دیکھ کر نظر نہیں آتی۔ عربوں کو نفرت انگیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیریوٹائپ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ عربوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا سن رہے ہیں۔ اب آپ ٹی وی کو دیکھیں،
آج کل ٹی وی شوز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عرب دہشت گرد وہاں ہیں، اور امریکہ میں بھی امریکن عرب دہشت گرد بن گئے ہیں۔ اور پھر شو ٹائم کا سلیپ جو کہتا ہے کہ یہاں پر امریکی گلیوں میں اسلامی گروپوں کا نیٹ ورک سرگرم ہو چکا ہے، کوئی بھی بے گھر شخص اس کا ممبر بن سکتا ہے، اور اربوں جیسی شکل و صورت رکھنے والے بھی امریکی دشمن سازش کا حصہ ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ ہم امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور ہم اس ملک میں خوف، دہشت اور عدم استحکام پھیلا کر